اعظم خان کو زبردستی اٹھا کے آج سائفر کیس کی ضمانت کے درمیان جب سماعت ہو رہی تھی تو پراسیکیوٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اعظم خان جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں پیس آف مائنڈ کے لیے سائڈ پہ تھا، یعنی کہ انہوں نے اپنی فیملی سے بھی رابطہ نہیں کیا کہ میں پیس آف مائنڈ لے رہا ہوں، اور 4 ہفتوں کے بعد وہ اچانک سے عدالت کے اندر برآمد کیے جاتے ہیں اور زبردستی ان سے سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے۔ 164 کا جو واضح طور پر ہے کہ اس کے تحت جو سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے اس کے اندر انسان کی اپنی مرضی شامل ہے، زبردستی کے بیان کی کیا ویلیو ہے؟ اور ایک طرف پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ باعث دھمکی ملی ہے، اور دوسری طرف جس پہ FIR بھی درج ہوگی ہے۔ بالکل، اور ایک باہر سے دیکھیں دھمکی ملتی ہے، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اس طرح سے آئی ہے، کیا اس وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ جو ہے کریڈیبل ہے یا کوئی ایک دفتر کا سیکرٹری جو ہے اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس کا بیان کریڈیبل ہے؟ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پولیٹیکلی کس طرح سے اس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، عمران خان صاحب کی ضمانت محفوظ ہوئی ہے اور اس کے اوپر کویشمنٹ کے اوپر فیصلہ محفوظ ہوا ہے اگر ان کی ضمانت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو باقی مقدمات ہیں ان کے تمام میں ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے، لیکن فیصلہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس کے اوپر سماعت فکس کر کے کیوں نہیں آرگومنٹس مکمل کیے جاتے؟ صرف بدنیتی یہ ہے کہ ایک مقدمے سے ضمانت خان صاحب کی کنفرم ہوتی ہے تو دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے۔ آخری سوال ہے، فاروق حبیب صاحب کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے، تحریک انصاف میں کوئی نرم گوشہ آپ بچا ہے فاروق حبیب کے لیے یا بچے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ زبردستی کی جو سٹیٹمنٹس ہیں نا، پاکستان تحریک انصاف ہو یا پورے ملک کے اندر کوئی بھی ایک بندہ ایک شہری، ہر بچے کو، ہر خواتین کو، ہر بوڑھے کو، ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ زبردستی جو بیان ہے یہ کس طرح سے لیے گئے ہیں۔ بندہ 25 دن، مہینہ، 2 مہینے، 4 5 مہینے کے بعد لوگ واپس آئے ہیں، اور واپس آتے ہیں تو سیدھا یا پروگرام میں بٹھائے جاتے ہیں یا کسی پارٹی کے درمیان بٹھائے جاتے ہیں یا پھر پریس کانفرنس کروائی جاتی ہیں۔ ان بیانات کی جو تشدد کر کے جو زبردستی بندوق کی نوک کے اوپر لیے جائیں ان کی کیا ویلیو ہے؟ اور اس کے اوپر عمران خان صاحب بھی واضح طور پر بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو ورکرز، ہمارے لیڈرز کو جس طرح سے اغوا کیا جاتا ہے، اور ان کی جو اہل خانہ ہے وہ درخواستیں دیتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر کہ ان کی بازیابی کے لیے ہماری درخواست قبول کی جائے اور انہیں بازیاب کروایا جائے، اور آپ نے دیکھا کہ پولیس کس طرح سے آگے سے رپورٹ دیتی ہے کہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ برآمد ہو جائے، ہر ایک کو پتہ ہے، اور آ کر اس طرح سے بیان دینا، یہ جوائن کروانا پارٹی کو، تو سب کو پتہ ہے کہ یہ زبردستی کروایا گیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ تھینک یو۔ فاروق حبیب نے جو کچھ کہا ہے کہ عثمان بزدار کو مشرف بیگم نے گو ہینڈ دیا تھا کہ اس کو جگہ بنائی، اور اگر انڈر حکومت آتی تحریک انصاف کی تو پھر عثمان بزدار نہیں بننا تھا، تو اس حوالے سے کچھ کہیں گے؟ یہ کنفیشن ہے، وہ تو بہت سخت بیانات دے رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بیانات مختلف آتے رہتے ہیں، کبھی یہ بیان آتا ہے کہ زوم کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے پلان بنایا گیا، کبھی کوئی لیڈر سے بیان دلوایا جاتا ہے کہ زمان پارک کے اندر یہ میٹنگ ہوئی، کبھی یہ کہا جاتا ہے جی کہ فلاں دن کو جناب اس ٹائم کے اوپر یہ سارا معاملہ طے ہوا۔ 9 مئی کے بعد فاروق حبیب ہوں یا باقی سارے ہوں، سب کے بیانات آپ کے سامنے ہیں۔ جب اغوا ہوتا ہے اس کے بعد بیان جو آتا ہے وہ کسٹڈی کے بعد، یعنی کہ اغوا کے بعد، تشدد کے بعد وہ بیان آتا ہے، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ نمبر 2، جو یہ سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں اس کے اوپر پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کے ہر جو مین لیڈر ہے اس نے واضح طور پر حلف کے اوپر یہ بیان دیا ہے کہ یہ کسی طرح سے کوئی سازش نہیں کی گئی، نہ عمران خان صاحب نے کوئی ایسا کہا کہ جلاؤ گھراؤ کیا جائے۔ تو اگر حلف کے اوپر آپ لوگوں کو، اس قوم کو یقین نہیں ہے تو پھر میرا خیال میں پھر باقی تو کوئی چیز بچتی نہیں۔ لیکن اب فیصلہ محفوظ ہوا ہے، پراسیکیوشن کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ جو ہے ملک کے خلاف جو ہے وہ سازش کی ہے۔ اس سائفر سے مجھے یہ بتا دیں کہ کسی اور ملک کو کیسے فائدہ ہوا، ہمارے ملک کو کیسے نقصان ہوا سائفر سے؟ بلکہ ہماری جو چلتی پھرتی ایک بہترین حکومت، بہترین اکانومی تھی، اس جو ہے وہ وزیر اعظم کو اس سائفر کے بدلے میں اتار بھی دیا گیا، اور ان کے اوپر FIR درج کر کے FIR باہر بھیج دی گئی اور بتا دیا گیا کہ یہ لیں جی ہم اپنے قومی ہیرو کو اندر ڈال دیا ہے اور آپ خوش ہو جائیں۔ یہ تابعداری کی گئی ہے، اور جو آج ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس سائفر جو دھمکی باہر سے ملی اور حکومت گرائی گئی، اس کو جو ڈیفینڈ کر رہا ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ شرم کی بات ہے، اور وہ شرم
ان کو آنا چاہیے، ان لوگوں کو جو اس وقت ان کی وکالت کر رہے ہیں۔ سر آپ پریکٹسنگ لائر ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی ملزم کا بیل کے لیے اتنا معاملے میں طوالت کی جا سکتی ہے جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی، مہینے سے زائد چلا، اتنے لمبے لمبے آرگومنٹس بھی سننے کو ملے پروسیکیوشن کی جانب سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی، اور ساتھ میں یہ بتائیں کہ اگر بالفرض ضمانت اس میں مل جاتی ہے تو اور کون سے ایسے کیسز آپ کو اس وقت لگ رہے ہیں کہ جن میں عمران خان کی دوبارہ گرفتاری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز ہوئی اور عمران خان صاحب کے پاس 33 دن جو ہے وہ سائفر کی کاپی رہی، 169 ڈیز جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے پاس رہے، کیا FIR کے اندر ان کا ذکر ہے؟ اسد عمر کی ضمانت کیوں واپس ہوئی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیں کہ کسی انویسٹیگیشن میں کسی جگہ پہ ان کا بیان آیا ہے؟ آج جو آرگومنٹس تھے وہ زیادہ تھے اس مقدمے کو خارج کرنے کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کی سائفر کیس کے اندر ضمانت کے اوپر۔ اچھا نمبر 2 جو ٹرائل ہے اس کے اندر یہ چیزیں ساری آگے جا کر دیکھنے والی تھیں جو کہ ٹرائل چلنے کے قابل نہیں ہیں، اور ہم اس کے اوپر اسٹے مانگ رہے تھے، وہ ہمیں ملا نہیں۔ یعنی کہ اسٹے جو ہے اگر عدالت کے اندر آج اناؤنس کر دیا جاتا تو کل فرد جرم کے حوالے سے جو جج صاحب نے ہنگامی بنیادوں کے اوپر کارروائی شروع کی ہے جیسے ہمایوں دلاور صاحب نے کی ہوئی تھی تو وہ رک جاتا۔ اب لاسٹ ڈیٹ کے اوپر وہاں پر کیا ہوا کہ ہم عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں اور ہم نے کاپیاں وصول نہیں کی، عدالت کہتی ہے کہ کاپیاں وصول کر لی ہیں، اور عدالت یہ بھی کہتی ہے کہ جو سگنیچر انہوں نے نہیں کی اگلی ڈیٹ کے اوپر تصور کیا جائے گا کہ انہوں نے سگنیچر جو ہیں وہ کر دیے ہیں۔ کتنی مذاکرہ خیز بات ہے۔ ہم اس آرڈر کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بجائے یہ کہ وہ فوراً فیصلہ کرے، انہوں نے 24 ڈیٹ دے دی ہے تاکہ فرد جرم درمیان میں لگ چکے اور جو ان کی درخواست ہے وہ جو ہے انفرکچس ہو جائے۔ یہاں پر سائفر کیس کے اندر ہم نے یہ دیکھا آج کہ پراسیکیوشن مکمل طور پر ناکام رہی۔ پراسیکیوشن یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے جرم کیا ہے، سائفر کوڈ کو شیئر کیا ہے اور ملک کو نقصان پہنچایا ہے اور کسی غیر ملک کو فائدہ دیا ہے۔ ہمیں یہ بتا دیں کوئی ایسی ایویڈنس یا کوئی ایسا جو ہے وہ دلائل لے کر آئیں کہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ سائفر آیا نہیں، پھر یہ کہتے تھے کہ سائفر جو جلسے کے اندر تھا وہ لہرایا نہیں گیا۔ آج پراسیکیوشن وہ خود مان رہی ہے کہ سائفر کو لہرایا گیا ہے، وہ اپنے بات کی خود ہی نگیٹ کر رہے ہیں اور اپنی بات کو خود ہی ریورٹ ہو کے تسلیم کر رہے ہیں، یو ٹرن لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سائفر جو تھا وہ جلسے میں لہرایا گیا۔ وہاں پر کاپی کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا کہ وہاں پر وہ جو تھا وہ اوریجنل سائفر نہیں تھا، اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا اور وہاں پر کاپی کے حوالے سے کاپی لہرائی گئی اور یہ بات ہم نے تسلیم کی۔ بات یہ نہیں کہہ رہے کہ جو کنٹینٹس تھے FIR کے مطابق جو سائفر کے کنٹینٹس تھے اس کو یہ انکار کریں، سائفر تو آیا یہ تو تسلیم کرتے ہیں۔ اور انٹرونشن کے حوالے سے نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ بات تسلیم کی گئی کہ اسی طرح سے باہر سے جو انٹروین کیا گیا۔ تو جب بات ہر جگہ پر تسلیم کر لی گئی تو پھر کس بات کے اوپر یہ کیس چلایا جا رہا ہے؟ اب پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ اپنے حلف کے تحت ان کو باقاعدہ طور پر اس حوالے سے وہ اپنی قوم کو، پاکستان کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ سازش ہو رہی ہے کہ اس طرح سے ہماری حکومت کو گرانے کے حوالے سے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہ باہر سے یہ دھمکی ملی ہے۔ اور 248 جو ہے آرٹیکل آئین پاکستان کا وہ بڑا واضح ہے کہ جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہوں یا صدر ہوں وہ باقاعدہ طور پر استثنا دیتا ہے۔ تو ہم نے اس گراؤنڈز کے اوپر بھی کویشمنٹ کی استدعا کی۔